بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کل یہ رواج پڑ گیا ہے کہ لوگ خوابوں کے ذریعے اپنے موقف کی تائید کرتے ہیں، اور جو شخص ان کے بیان کردہ خواب کو سچا نہ مانے اس کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے اپنی تائید یا جس کی طرف ان کا رجحان ہو اس کی تائید کرنا بھی چاہتے ہیں، اور دوسروں سے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے خواب کی تصدیق کرے، اور ایسے بہت سے شواہد اور قرائن مل رہے ہیں جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ خواب گڑھے جا رہے ہیں، لوگ خواب گڑھ گڑھ کر بیان کر رہے ہیں۔ شاید ان لوگوں کو یہ حدیث شریف معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے گا کُلِّفَ أَن يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَن يَفْعَلْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ تو دو جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگا، اور فرمایا وَلَن يَفْعَلْ، اور یہ ایسا ہرگز نہ کر سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان جھوٹا خواب بیان کرے۔ تو جو خواب ہوتے ہیں مبشرات بھی ہوتی ہیں، یقیناً صالحین کو، اللہ والوں کو مبشرات بھی ہوتی ہیں، مومنین کو مبشرات ہوتی بھی ہیں، اور مومن اپنے بارے میں دیکھے یا دوسرے مسلمان کے بارے میں دیکھے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دوسروں سے یہ چاہنا کہ وہ اس کے خواب کی تصدیق کرے، اور جو اس خواب کی تصدیق نہ کرے یا اس خواب کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کو مطعون کرنا، یہ سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب یہ لوگ اپنے موقف کی تائید کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک استعمال کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس میں بدعات کی تائید تھی، اور یہ کہا لکھنے والے نے کہ خواب میں حکم ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خوب نشر کرو، جبکہ وہ بدعات و خرافات کی تائید میں تھی وہ کتاب۔ تو کیا ایسے خواب بیان کرنے والے کی تصدیق کی جائے گی؟ ظاہر نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح آپ اس سے سمجھ لیں، شیخ صفوان داؤدی جو مسجد نبوی میں قراءات پڑھاتے ہیں، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، موطا امام مالک پڑھی تھی انہوں نے، تو ان کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ اس وقت علم حدیث کا سب سے بڑا امام کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تھا، اسی لیے وہ پھر مدینے سے سفر کر کے انڈیا گئے اور وہاں جا کے شیخ محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ یہ خواب ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے براہ راست ان سے پوچھ لیا کہ یا شیخ هل رأیت مثل هذه الرؤیا، تو انہوں نے فرمایا یا لیتنی رأیت، انہوں نے فرمایا کاش میں دیکھتا، اور صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ خواب نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں شیخ محمد یونس جونپوری کا شاگرد تو ہوں، اور میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں، وہ بڑے درجے کے محدث تھے، لیکن یہ خواب میں نے نہیں دیکھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں لوگ کیسے کیسے خواب گھڑتے ہیں، جو شاگرد ہیں جس کو عقیدت ہے وہ کیسے کیسے خواب گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کل مولانا سعد صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ طرح طرح کے خواب بیان کر رہے ہیں تو ان کی فضیلت میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خواب جو ہے تم نے اگر دیکھا ہے، واقعی دیکھا ہے، تو تم مولانا سے عقیدت بھی رکھو، محبت بھی رکھو، لیکن دوسروں سے اس خواب کی بنیاد پر دوسروں سے کچھ منوانا یہ تو شرعی اصول کے خلاف ہے۔ یہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں
جو اپنے کاموں کی تائید کے لیے کسی سے کوئی بھی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، کہتے ہیں جی مجھے خواب آ گیا اور اس سے واضح ہو گیا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، میں صحیح ہوں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا سعد کاندھلوی صاحب جو ہیں ان سے ہمیں بھی محبت ہے اور ہمیں بھی عقیدت ہے، اور ہم تو نہ ان کی نہ یعنی تائید کے اعتبار سے ہم تو طرفین سے محبت رکھنے والے ہیں اور طرفین کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ان کے آپس میں کیا نزاع اور خلاف ہے، لیکن یہ میری تنبیہ تو خوابوں پر ہے کہ بھئی خوابوں کے ذریعے یہ کام نہ کرو کہ کسی کی تائید خوابوں کے ذریعے کرنا یا کسی کی مخالفت خوابوں کے ذریعے کرنا. خواب میں انسان خود ہی مدعی ہوتا ہے اور خود ہی گواہ ہوتا ہے جی، کوئی اور تو اس کے خواب میں گھس کر تصدیق نہیں کر سکتا نا. لہٰذا خواب کو خواب کا ہی درجہ دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.